ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نعرہ کمال ہے، یہی نعرہ لگا کے انشاءاللہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دینے ہیں مسلمانوں، یہی نعرہ لگا کر ہم نے کشمیر واپس لے لینا ہے، یہی نعرہ لگا کر ہم نے برما کی مظلوم بچیوں کا بدلہ لینا ہے، یہی نعرہ لگا کر ہم نے بغداد شریف کے اندر دوبارہ محمد عربی کے شعروں کو لانا ہے، یہی نعرہ لگا کر ہم نے شام پھر واپس لینا ہے، اور یہی نعرہ لگا کر پھر بیت المقدس واپس لینا ہے۔ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی وہاں بیٹھا ہوگا اور محی الدین بن زکی پھر وہاں خطبہ دے گا۔ اور حافظ نے لکھا ہے جب صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا تھا نا تو آپ بڑے بڑے مؤذنین کو بلایا صلاح الدین ایوبی نے، کہا کہ وقت داخل ہونے سے پہلے آج جمعے والے دن اذان دے۔ جب سارے مؤذنین نے مل کر اذان دی نا بیت المقدس کے اندر تو قادت القلوب تطیر من الفرح، قریب تھا کہ ساری فوج اور سارے مسلمانوں کے دل خوشی سے آسمان کی طرف اڑ جاتے کہ آج بیت المقدس فتح ہو گیا اور اذان ہو رہی ہے۔ یہ منظر پھر نہیں بنانا ہم نے، یہ بنانا ہے پھر ہم نے منظر۔ اقبال کہتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اور کسے نظام ایک گل کوئی نہیں، بالکل ایک خل ختم ہے۔ اقبال کہتا ہے اسی دریا یعنی اسلام، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہتا ہے یہ اسلام ہی ہے جس سے اب موجیں اٹھتی ہیں نا دریا سے تو پھر بڑے بڑے مگر مچھوں کے نشیمن جو ہے وہ بھی تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ تو آنو نہیں پتا تو اڑے جلسے نا کتنے نہنگوں کے نشیمن تہ و بالا ہوئے، آپ کو نہیں پتا، یقین جانے۔ اقبال کہتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج، اسلام ہی نہنگوں کے نشیمن۔ ابو جہل نو لمحہ اسلام ہی پاندہ ہے بدر، لمحہ پا دیتا کہ نہیں اسلام نے، تو پھر اسلام نے اور ہوتے تھے ایک گل کی تھی بھائی بچیاں کو مروا دو، یا امیر حمزہ مار دے نا، یا مولا کائنات مار دے، یا ابو عبیدہ بن جراح مار دے، یا صدیق اکبر، تو لوگاں کہنا سی یہ تو بڑے دلیر لوگ سن، یار انہاں دا مارنا ابو جہل نو کیڑی گل ہے؟ اسلام نے بچیاں کو ابو جہل نو مروا